اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس آیت کو اللہ منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں کہ زمین و آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا ہمارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ نسخ کے لغوی معنی تو نقل کرنے کے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں۔ یہ نسخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا۔ ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں ان کی تعداد صرف 5 بیان کی ہے۔ یہ نسخ 3 قسم کا ہے۔ ایک تو مطلقاً نسخ حکم، یعنی ایک کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دیا گیا۔ دوسرا ہے نسخ ما التلاوہ، یعنی پہلے حکم کے الفاظ قرآن مجید میں موجود رکھے گئے ہیں، ان کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن دوسرا حکم بھی جو بعد میں نازل کیا گیا قرآن میں موجود ہے، یعنی ناسخ اور منسوخ دونوں آیات موجود ہیں۔ نسخ کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، یعنی قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شامل نہیں فرمایا،
لیکن ان کا حکم باقی رکھا گیا، جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں تو یقیناً انہیں سنگسار کر دیا جائے۔ اس آیت میں نسخ کی پہلی دو قسموں کا بیان ہے۔ ما ننسخ من آیت میں دوسری قسم اور او ننسہا میں پہلی قسم۔ ننسہا یعنی اللہ بھلوا دیتے ہیں کا مطلب ہے کہ اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں، گویا کہ اللہ نے اسے بھلا دیا اور نیا حکم نازل کر دیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ہی اللہ نے اسے مٹا دیا اور اسے نسین منسیہ کر دیا گیا۔ یہودی تورات کو ناقابل نسخ قرار دیتے تھے اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو مناسب سمجھے کرے، جس وقت جو حکم اس کی مصلحت و حکمت کے مطابق ہو اسے نافذ کرے اور جسے چاہے منسوخ کر دے۔ یہ اس کی قدرت ہی کا ایک مظاہرہ ہے۔ بعض قدیم گمراہوں مثلاً ابو مسلم اصفہانی معتزلی اور آج کل کے بھی بعض متجددین نے یہودیوں کی طرح قرآن میں نسخ ماننے سے انکار کیا ہے، لیکن صحیح بات وہی ہے جو مذکورہ سطروں میں بیان کی گئی ہے۔ سلف صالحین کا عقیدہ بھی اثبات نسخ ہی رہا ہے۔